حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا اشرا مبشرہ والی حدیث میں. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے. اچھا. میں کہوں گا اصحابی میرے اصحاب ہیں. مجھے کہا جائے گا میرے آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا, الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعدی. ٹھیک ہے. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے. اچھا. حضرت ابوبکر, حضرت ابن عباس کا قول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکال دے. شیعہ نے رزلٹ نکال کے ابوبکر عمر کو فٹ کر دیا, سنیوں نے رزلٹ نکال کے بریلویوں کو فٹ کر دیا. ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا. چل. ابن عباس نے جناب انہاں نو اہل حدیثاں نو بھی سمجھاتا کہ بھائیو بریلویاں تے نہ لائیو, یہ کسی اور دے بارے حدیث دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھکی دیتی, ابن عباس نے اہل حدیثاں نو بھی پھکی دیتی, اور ادھر جناب رافضیوں بھی پھکی دیتی بھئی ابوبکر عمر تے نہ لانا ہے. وہ نے ابوبکر عمر دے خلاف لوئے سن, اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں سن بلکہ اس زمانے سن. اے صحابی کون ہے؟ جا پوچھ کے. اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ نیف ڈار پارٹی ان حدیثوں کو فراڈ کہتی ہے نا. وہ کہتی ہے جس کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کا کھڑا ہے, حالانکہ بخاری مسلم میں درجوں حدیثیں موجود ہیں. بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس مسئلے کو سمجھیں. ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, یقیناً آپ نے ابھی مرزا صاحب کی گفتگو سنی ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ صحابی سارے کے سارے جنتی ہیں, اور اس میں ایک بہت مشہور و معروف اشرا مبشرہ کی حدیث بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے جو انہوں نے پڑھی ہے. تو اشرا مبشرہ میں سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. پہلے تو ہیں جی خلفائے راشدین جو مسلمان کہتے ہیں, یعنی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, طلحہ زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص وغیرہ. تو اگر سارے کے سارے جنتی ہیں بقول مرزا صاحب کے, اور یہ اشرہ مبشرہ کی حدیث صحیح بھی ہے اور بالکل یہ صحیح کر کے ہی پڑھی جاتی ہے, تو قرآن کی اس آیت کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ کیونکہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث مشکوک ہو جاتی ہے اور قرآن مقدم سمجھا جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن سے ٹکرائے, قرآن اللہ کا کلام ہے. تو آئیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے اوپر اللہ کا غضب مسلط ہے, اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہے, اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو میرے محترم ناظرین, اگر سارے جنتی ہیں تو یہاں مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جس کسی نے بھی کسی مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. تو میرا سوال ہے مرزا صاحب سے, مرزا صاحب مجھے کلیئر کر کے بتائیں کہ جنگ جمل میں تو سارے صحابہ تھے, ان میں سے مومن کون تھے؟ کیا صاحبہ جمل والا گروپ مومن تھا, یا علی ابن ابی طالب کی پارٹی مومن تھی؟ کیونکہ قتال ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں, اور ایک طرف ایک بہت بڑا نام ہے, بلکہ بہت سے لوگ, بہت سے جید صحابہ کرام اس میں موجود ہیں, اور ناکہ پہ ایک بی بی سوار ہے, وہ اسے لیٹ کر رہی ہے. اب قتال ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, لوگ قتل ہو رہے ہیں. تو جو لوگ قتل ہو رہے ہیں ان میں مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم,
کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے. تو یہاں جان بوجھ کے قتل کیا جا رہا ہے اور قتل یقیناً جان بوجھ کے ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے دونوں گروپ ایک دوسرے کو غیر مومن سمجھ رہے ہیں اور غیر مومن سمجھ کے قتل کر رہے ہیں، بلکہ ان کا قتال جو ہے، قتال کرنا ایک دوسرے کو دونوں گروپوں کا، وہ واجب کی حیثیت رکھتا ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے. تو ان میں کون سا گروپ حق پہ ہے اور کون سا گروپ باطل پہ ہے؟ اگر یہ حق اور باطل کا معارکہ ہے تو حق پہ کون ہے؟ تو چونکہ مرزا صاحب ہے علمی اور کتابی، چونکہ قرآنی تو ہے نہیں، تو ہے ٹوٹل علمی کتابی، تو مجھے یہ ذرا سرچ کر کے بتاؤ کیا یہ رسول معظم کی حدیث نہیں ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق کا ہے سمادارہ علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. اگر یہ حدیث صحیح ہے اور تیری سیاستہ میں موجود ہے، اور بہت سی کتب میں، سیاستہ کی اکثر کتب میں یہ موجود ہے، تو پھر میں نے تو اپنی دلیل دے دی ہے کہ اس میں جو حق تھا وہ علی کے ساتھ، اور ہمیشہ علی کے ساتھ ہی حق رہے گا. جمل میں نہیں، صفین میں آ جاؤ، اس میں بھی بہت سے جید علماء صحابہ کرام موجود تھے، دونوں پارٹیوں کی طرف سے رسول کو دیکھنے والے موجود تھے. ان میں حق پھر علی کی طرف ہوگا، اور علی کی طرف حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب سید الانبیاء سید المعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی ہے. مولا پہلے فرما کے گئے تھے کہ یاد رکھ لو حضرت عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو قاتل کون ہے اور بغاوت کرنے والے کون ہیں یہ دنیا کو بتائیے. ہم پہ تو بہت سی پابندیاں ہیں، ہم تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم تو کھل کے نام بھی نہیں لے سکتے، لیکن آپ بتائیے دنیا والوں کو کہ حق پہ کون ہے. علی والے حق کے ساتھ کھڑے تھے، عمار یاسر کی طرف جو لوگ تھے وہ حق کی طرف تھے، اور سرکار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھی جناب عمار یاسر کو جنہوں نے قتل کیا تھا، حدیث پیغمبر کی روح سے وہ باغی گروہ ہے. تو کیا باغی بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا باغیوں کے ساتھ جو لوگ قتال کر رہے تھے حق والوں کا، کیا وہ بھی جنتی ہیں؟ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا ناظرین. ایک ایک لفظ اور ایک ایک میری دلیل آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور پھر فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑنا. تو مرزا صاحب بقول آپ کے عشرہ مبشرہ کی حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے، تو یہ بتائیے کہ طلحہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ جب علی ابن ابی طالب کے ساتھ مذاکرے کے بعد اس نے جنگ سے منہ موڑا، اسے تیر کس نے مارا تھا؟ وہ کس کے تیر سے قتل ہوا تھا؟ تحقیق کر کے لوگوں کو بتائیے گا. جب وہ جنگ کا ارادہ ترک کر کے جانے لگا تھا ایک گروپ کا آدمی، تو اسے کیوں مارا گیا؟ اسے ظاہر ہے ناحق سمجھتے ہوئے مارا گیا. اور یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ایمان کے مقابلے میں نہیں آتا. تو جو ایمان کے مقابلے میں آ جائے اس کا ایمان تو ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. کہاں لے جاؤ گے یہ؟ جب ایمان کے مقابلے میں، تو ایمان کے بارے میں میں ایک بہت بڑی دلیل آپ کی خدمت میں ناظرین رکھنے لگا ہوں. ایمان علی ابن ابی طالب ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. خندق کے میدان میں پاک پیغمبر نے جب علی ابن ابی طالب عمر ابن عبد ود کے مقابلے پہ جا رہے تھے، تو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو کل کا کل ایمان جدھر کھڑا تھا
اسی طرف کل ایمان کے ساتھی کھڑے تھے اور وہی مومن تھے. دوسری طرف والے لوگ کیا تھے؟ اور جو کل ایمان کی پارٹی کے جو مومنین قتل ہوئے ہیں، میں یقتل مومنا متعمدا، اس آیت کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ تو میری بات ناظرین جاری ہے. میری اگلی جو میری دلائل ہیں، چونکہ یہ حتمی ابھی فیصلہ اس کا نہیں ہوا اور بہت سی باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں، تو اس ویڈیو کو یہاں پہ میں ختم کرنے لگا ہوں اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ عنقریب جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. مزید دلائل جو میں دوں گا وہ آپ کے سامنے ہوں. تو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں، جو یقیناً میری اپنی نہیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں اور پیغمبر کی باتیں ہیں، تو قرآن کا ایک محب ہونے کے ناطے اور پیغمبر کا ایک جانثار ہونے کے ناطے آپ اسے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسے مزید میری ویڈیوز کو آگے پھیلانے کی کوشش کیجئے گا. اور یہ ایک دینی کام ہے تاکہ حقائق لوگوں تک آشکار ہوتے رہیں لوگوں کے سامنے. اللہ حافظ.